بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ تاریخ کی ایسی تلوار جو اب تک کی سب سے کاٹدار اور مضبوط تلوار مانی گئی، وہ تلوار جس کا سامنا دنیا کی کوئی ڈھال نہیں کر سکی، تاریخ کے سب سے بڑے بہادر امام علی علیہ السلام کی عظیم تلوار ذوالفقار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، تاکہ خدا دیکھ لے کہ اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حدید یعنی لوہے سے مراد تلوار ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہاں خصوصاً امام علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے آپ نبی علیہ السلام کے مددگار بنے اور دشمنان اسلام سے قتال کیا تھا۔ یہ وہ تلوار تھی جس سے مولا علی علیہ السلام نے خندق و خیبر کے میدان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس تلوار سے آپ نے عربوں کے قد آور بت یہوس کو توڑا اور جنگ بیر العلم میں جنات کے لشکر کو شکست دی۔ تاریخ میں مولا علی علیہ السلام سے بڑا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ دراصل اس تلوار کی پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح بلند خار تھے جو کہ دو دھاروں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے اسے ذوالفقار کا نام دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس تلوار کے ذریعے بڑی بڑی جنگوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی۔ اس مقدس تلوار کی تاریخ کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہدیے دیے تھے ان میں یہ تلوار بھی شامل تھی، جو بعد میں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ ایک لمبے عرصے سے یہ تلوار قریش مکہ کے پاس تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تلوار منبع بن حجاج کے ہاتھ آ گئی، جو جنگ بدر کے دن اس کے بیٹے آس کے پاس تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے اس مشرک کو اس میدان جنگ میں قتل کیا اور اس تلوار کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی، جبکہ اکثر علماء و مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جنتی تلوار ہے۔ لہٰذا ابن عباس نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح کر کے آپ علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے تو یہ تلوار آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اس مقدس تلوار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں خیبر فتح کروایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں یہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب میرے بابا معراج پر گئے تھے اس رات جبرائیل امین آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ ایک پھل کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے جس کے پھل سرخ رنگ کے تھے۔ اس درخت کے نیچے ذوالفقار دبی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، اور اس کی زوجہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ تلوار بہت سے انبیاء کرام کے پاس رہی، جیسا کہ ابو بکر شرازی نے لکھا ہے کہ یہ تلوار حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو جنت کے درخت آس کے پتے سے پیدا فرمایا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہمیشہ ایک نبی سے دوسرے نبی اور ایک صدیق دوسرے صدیق کے بعد اس تلوار سے جہاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس تلوار کے وارث مولا علی علیہ السلام بنے۔ فتح خیبر کے واقعہ میں اس تلوار کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں، لہٰذا امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے فتح خیبر کے روز
آسمان سے ایک تکبیر کی آواز سنی تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں۔ اس تلوار کی گھاٹ غیر معمولی تھی۔ اس کے متعلق حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ جب خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام کا سامنا مرہم پہلوان سے ہوا تو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ذوالفقار سے وار کیا، جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں آج تعجب اور حیرت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات سے اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں نے اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا، اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے رونے کی صدائیں عرش تک پہنچی تھی۔ میں نے صبح ہونے تک انہیں اپنے پروں پر اٹھائے رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے ان کا بوجھ ذرا برابر بھی محسوس نہ ہوا، اور آج جب علی نے اپنے ہاشمی بازوؤں سے ذوالفقار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار کو پکڑ لو تاکہ یہ زمین کو چیر کر اس کے سور تک نہ پہنچ جائے، جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے علی کی تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ میرے پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی اسی تلوار سے امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتے رہے۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں یہ تلوار منتقل ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار کہاں گئی، اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت حضرت علی علیہ السلام کی اولاد عبداللہ ابن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے حکمران منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی۔ پھر جب قاہرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ترک عثمانیوں کو یہ مقدس تلوار ملی، جسے انہوں نے توپ کاپی میوزیم میں رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔